اور ہماری جو سیاست ہے، ہماری جو کوالیفیکیشن ہے وہ صرف عوامی سیاست ہے. تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی سے راہیں جدا کرنے کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ ہم نے دیکھا کہ وہ جو ایک دونوں بڑا بھائی اور چھوٹا بھائی، نواز شریف بڑا بھائی، زرداری چھوٹا بھائی کر کے وہ جو سپیس تھی نا پنجاب کے اندر ایک اپوزیشن کی، ریئل اپوزیشن کی، وہ ایسا پیپلز پارٹی سے چلی گئی. تو آج اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ جاوید ہاشمی صاحب کا جو ریزگنیشن تھا اس وقت قومی اسمبلی میں، وہ ان کی ضمیر کی آواز تھی یا پارٹی سے غداری تھی؟ ظاہر ہے کہ وہ ایک پلان تھا پورا، اور جس میں ان کی پی ایم ایل این کے ساتھ ایک سیٹنگ تھی، اور آج وہ ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد مجھے آپ حق دیں کہنے کا کہ وہ اس وقت سب سے بڑے لیڈر ہیں. وہ ذوالفقار علی بھٹو سے بھی آج بڑے لیڈر ہیں. پنجاب کے اندر جب آپ کی حکومت بنی تو کیا آپ لوگ الیکشن سے پہلے یہ پرزیوم کر رہے تھے کہ عثمان بزدار صاحب جیسے آدمی کو جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بنایا جائے گا؟ نہیں، بالکل نہیں. ہمارے لیے تو بڑا یہ ایک سرپرائز تھا. آپ کو ذاتی طور پہ سب سے زیادہ دکھ کس بندے کا ہوا پارٹی چھوڑنے پہ؟ اسد عمر صاحب کا. وہ پارٹی کا ایک بڑا قیمتی اثاثہ تھے. پر آپ کی حکومت کے اوپر ایک ایلیگیشن لگتا رہا کہ اس زمانے میں مقتدر حلقوں کی جانب سے ایک صاحب جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے نمبر پورے کروایا کرتے تھے. دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں، یقیناً اسٹیبلشمنٹ کا رول تھا اور اسٹیبلشمنٹ سپورٹ میں تھی. یہ اگر ایبسلیوٹلی ناٹ واز یور ایجنڈا تو پھر آج کیوں بیرونی مداخلت ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے؟ بالکل نہیں، ہم تو دیکھ رہے ہیں. جنرل فیض صاحب کو چیف آف آرمی سٹاف بنوانے کے لیے آپ نے اپنی پوری پارٹی جو ہے وہ جھونک دی. اب جو جنرل فیض صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے، جس طرح سے چیزیں چل رہی ہیں، اس کو آپ قانون کے مطابق دیکھتے ہیں یا ان کے ساتھ زیادہ؟ جنرل فیض صاحب نے اپنے آپ کو کچھ زیادہ اوور ایکسپوز ضرور کیا. موجودہ جو آرمی چیف ہیں ان سے میرا کوئی انٹریکشن کبھی ہوا نہیں. ان کی ذات کے حوالے سے کوئی کمنٹس نہیں کرنا چاہتے. نہیں، موجودہ گورنمنٹ بیچارے کی کیا حیثیت ہے؟ یہ تو کٹ پتلی حکومت ہے. کون نہیں جانتا کہ ان کے پیچھے سپورٹ ان کی ہے. لیکن یہ پوزیشن چینج ہوتی رہتی ہے. کبھی بھی دوست ہمیشہ دوست نہیں رہتا، کبھی دشمن ہمیشہ دشمن نہیں رہتا ہے. چینج آتی رہتی ہے. امید ہے کہ یہ شفٹ بھی چینج آئے گی. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد اسد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں اسد چودھری ایکسکلوسیوز. آج میرے ساتھ ملتان کی اگر سیاست کی بات کی جائے تو گزشتہ 4 دہائیوں سے زائد کا عرصہ گزر جانے کے باوجود ایک خاندان وہاں پر پولیٹیکلی ریلیونٹ ہے، انتخابی سیاست میں سرگرم عمل ہے. میری مراد جو ہے وہ ملک عامر ڈوگر صاحب سے ہے. وہ آج ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہوں گے اور ہم ان ڈیٹیل ان کے ساتھ بات کریں گے ان کی فیملی کے حوالے سے، ان کے پولیٹیکل کیریئر کے حوالے سے، کیونکہ یہ میرے سننے والوں کے لیے اہم ہوگا کہ ڈوگر فیملی ملتان کے اندر وہ سیاسی خاندان ہے کہ جس کے پاس متعدد بار ان کے والد صلاح الدین ڈوگر صاحب صوبائی اسمبلی کے ممبر بنے، اس کے بعد وہ سینٹ کے ممبر بنے، اس کے ساتھ میئرشپ جو ہے ملتان کی وہ ان کے خاندان میں رہی. اور خود ڈوگر صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے پولیٹیکل کیریئر کا آغاز جو ہے وہ گراس روٹ لیول سے کیا اور وہاں سے وہ مسلسل محنت اور جدوجہد کر کے آخرکار قومی اسمبلی تک پہنچے. اور قومی اسمبلی میں ان کا بڑا ایک ایکٹیو رول ہم گزشتہ دہائی کے اندر دیکھتے ہیں. السلام علیکم صاحب. جی وعلیکم السلام. آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ. آج کل اپوزیشن جو ہے وہ کرنا کہا جاتا ہے کہ تھوڑا مشکل ہے، لیکن آپ کا خاندان جو ہے وہ ماضی میں بھی ان فیزز سے گزر کے آیا ہے، تو میرے خیال آپ کے لیے یہ نئی نہیں ہوگی. ہاں، نہیں، سیاست میں جی اور پارلیمانی سیاست میں اپوزیشن اور اقتدار تو اس کا پارٹ ہے، اور اپوزیشن کا بھی اپنا ایک فلیور ہے، اپنا ایک مزہ ہے، اور اقتدار کا بھی. تو 13 میں جب میں پہلی بار قومی اسمبلی میں بنا تھا ہم اپوزیشن میں رہے، 18 میں اقتدار میں آ گئے، اب پھر اپوزیشن ہے. یہ تو چیزیں چلتی رہتی ہیں. اٹس پارٹ آف لائف. یس. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں چاہوں گا کہ ہم آغاز کریں، کیونکہ آپ کے والد صاحب جو ہیں وہ بہت پہلے سے سیاست میں موجود تھے، پھر آپ کے چچا جو ہیں انہوں نے اس لیگسی کو آگے کنٹینیو کیا، اور پھر لیٹر آن آپ جو ہے باقاعدہ انتخابی سیاست میں. تو میں چاہوں گا کہ آپ کے حلقے کے لیے بھی یہ ریلیونٹ ہوگا، اور جو لوگ آپ سے پیار کرتے ہیں، جو آپ کو سننا چاہتے ہیں، یہ آپ کے خاندان کے اندر جو سیاسی گراؤنڈ ہے اس کو پریپیئر کرنے میں سب سے زیادہ کردار کس کا تھا؟ یہ سب کچھ تو میرے والد محترم ملک صلاح الدین ڈوگر صاحب کی مسلسل محنت، جرت اور ان کی عوامی سیاست تھی
کہ انہوں نے ملتان جو کہ ایک فیوڈل لارڈز کا شہر ہے اور جس میں ملتان میں بڑے بڑے نام ہیں، بڑی بڑی خاندان ہیں، تو ان کے مقابلے میں ایک سیلف میڈ انسان ہوتے ہوئے ایک عوامی سیاست سے بطور ورکر انہوں نے گراس روٹ لیول سے شروع کی اور کاؤنسلر بنے، اور پھر کاؤنسلر سے وہ میئر ملتان بنے، پھر متعدد بار MPA بنے، پھر میرے چچا اشوک ڈوگر صاحب میئر ملتان بنے، پھر وہ سینٹ میں پہنچے، سینیٹر بنے، پھر میری اسی سیٹ پہ میرے چچا لیاقت ڈوگر صاحب MNA بنے، اور آج میں الحمدللہ تیسری مرتبہ ممبر قومی اسمبلی ہوں۔ اور میں نے بھی اپنا سیاسی کیریئر کا آغاز کاؤنسلر سے کیا۔ میں 97 میں کاؤنسلر کا الیکشن لڑا، پھر اس کے بعد میں جو پرویز مشرف کا نیا نظام تھا 2001 میں UC کا ناظم بنا، پھر اس کے بعد میں اوپر ضلع نائب ناظم اور ضلع ناظم کا ایک پینل ہوتا تھا، شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ میں نے پینل بنایا، وہ میرے ضلع ناظم تھے، میں ان کا نائب ضلع ناظم تھا، پیپلز پارٹی سے ہمارا تعلق تھا، تو ہم نے وہ اسٹیبلشمنٹ اور مشرف اور کیو لیگ کے اگینسٹ وہ الیکشن جیتا، اور پھر کچھ عرصے کے بعد شاہ محمود صاحب ممبر قومی اسمبلی بن گئے، پھر میں نے بطور قائم مقام ایکٹنگ ضلع ناظم کے ضلع چلایا، وہ میرا الحمدللہ ایک مجھے تجربہ ہوا، اور وہ بڑا اچھا بلدیاتی سسٹم تھا جو پرویز مشرف نے رائج کروایا تھا اور انٹروڈیوس کروایا تھا، بیسٹ سسٹم تھا۔ اس کے بعد پھر میں 2008 میں صوبائی اسمبلی کا ممبر بنا، پھر 13 سے آنورڈ میں الحمدللہ قومی اسمبلی میں ہوں، اور ابھی اسی الیکشن میں میرے ساتھ میرے چھوٹے بھائی عدنان ڈوگر جو پہلے میونسپل کارپوریشن ملتان کے اپوزیشن لیڈر تھے، وہ بھی میرے ساتھ MPA بنے ہیں، اور میرے ساتھ میرے بھائی ہیں بیرسٹر عثمان ڈوگر صاحب، وہ بھی شانہ بشانہ ساتھ کھڑے ہو کر ہاتھ بٹاتے ہیں، اور ہماری جو سیاست ہے، ہماری جو کوالیفیکیشن ہے وہ صرف عوامی سیاست ہے کہ ہمارا ڈیرا ڈوگر ہاؤس ملتان شہر ہمارا حلقہ انتخاب ہے، وہ ہر وقت اپوزیشن ہو یا اقتدار ہو، اس کے دروازے ہمیشہ عوام کے لیے کھلے ہیں، تو ہمارا اوڑھنا اور بچھونا کیونکہ عوامی سیاست ہے، عوام کے ساتھ ہے، تو یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی سے، حلقے کے عوام کی محبت سے اللہ ہمیں کامیابی دیتا ہے۔ اچھا ڈوگر صاحب، کیونکہ آپ کی ایک طویل ایسوسیشن تھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ، اور جیسا کہ آپ نے بتایا کہ 2008 سے 13 تک آپ ممبر صوبائی اسمبلی بھی منتخب ہوئے، اور آپ کے والد صاحب کو پنجاب سے جو ہے سینیٹر بھی منتخب کروایا پاکستان پیپلز پارٹی نے، تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی سے راہیں جدا کرنے کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ ہاں، یہ بھی ایک لمبی صورتحال ہے۔ میں پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب کا جنرل سیکرٹری تھا، اور شہاب الدین مختوم میرے صدر تھے، لیکن 8 کے بعد ہم نے یہ محسوس کیا جب صدر آصف زرداری صاحب نے پنجاب کی حکومت نہ بنائی، جب میں 110 MPs کے ساتھ ممبر منتخب ہوا، ہم چاہتے تو ہم آسانی سے پنجاب میں پیپلز پارٹی دوبارہ 77 کے بعد اپنے روٹس بنا سکتی تھی، لیکن انہوں نے ایوان صدر جانا جو ہے نا وہ اس کا انتخاب کیا، اور وہ انہوں نے اپنی ذات کے لیے تو فائدہ کیا کہ شاید انہوں نے NRO لینے تھے اپنی کیسز کے، لیکن پارٹی کو ختم کر دیا۔ اگر اس وقت پیپلز پارٹی 2008 میں پنجاب میں حکومت بنا لیتی، اور بڑا بیسٹ چانس تھا، اور 13 تک، تو پیپلز پارٹی کی بہت جڑیں مضبوط ہو جاتی۔ ہم نے دیکھا کہ وہ جو ایک دونوں بڑا بھائی اور چھوٹا بھائی، نواز شریف بڑا بھائی، زرداری چھوٹا بھائی کر کے، وہ جو سپیس تھی نا پنجاب کے اندر ایک اپوزیشن کی، ریئل اپوزیشن کی، وہ ایسا پیپلز پارٹی سے چلی گئی، اور 12/11 کا جو الیکشن تھا، اسپیشلی مینار پاکستان کا تاریخی جلسہ، جب PTI بطور ایک پولیٹیکل پارٹی ایمرج ہوتی ہے، اور ایک تاریخی جلسہ تھا مینار اس کے بعد سے پنجاب میں، کیونکہ میری پالیٹکس اربن ایریاز کی ہے، یوتھ اسپیشلی خواتین میں عمران خان صاحب کی PTI کی مقبولیت بڑھتی چلی گئی۔ 13 کا جب الیکشن ہوا، میں پیپلز پارٹی کے ٹکٹ سے ہی کو MNA بنا الیکشن لڑا تھا، لیکن میں اور پوری پیپلز پارٹی پنجاب سے بری طرح ہار گئی، اور ہم پہ الزام یہی تھا کہ آپ نے فرینڈلی اپوزیشن کر کے اور اپنی سپیس دے دیا PTI کو۔ پھر 1 سال کے بعد ہی دھرنے کے دوران جاوید ہاشمی صاحب سے میں الیکشن ہارا تھا، اور انہوں نے ریزائن کیا، اور پھر وہ ایسے اللہ نے حالات بنائے
کہ میں آزاد حیثیت سے الیکشن لڑا تھا, آزاد, اور جاوید ہاشمی صاحب بھی آزاد لڑے تھے, اور مجھے سپورٹ پی ٹی آئی نے کی تھی. تو اللہ نے مجھے بڑی بھاری ایکسیس سے میں نے بن گیا, اور اس وجہ اور پھر پی ٹی آئی جو ہے وہ میں نے جوائن کر لی اور پیپلز پارٹی کو چھوڑ دیا. اچھا, میں آج بھی اگر پیپلز پارٹی پنجاب میں دوبارہ اپنے روٹس بنا سکتی ہے تو بلاول کو اپنی محترمہ کے اصولوں پر چلنا پڑے گا. وہ جو ریئل وکٹ ہے پی ٹی آئی کی, جس پہ وہ ہمیشہ کھیلتی ہے, اس وکٹ پہ واپس آنا پڑے گا. اچھا, میں کیونکہ آپ بہت سارے جو ڈیولپمنٹس ہو رہی تھیں اس زمانے میں 2013 میں جب پی ٹی آئی کا دھرنا چل رہا تھا, تو ہو سکتا ہے آپ اس کے عینی شاہد نہ ہوں کیونکہ آپ اس وقت آپ نے پیپلز پارٹی سے الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا, لیکن کیونکہ آپ نے مقابلہ کیا جاوید ہاشمی صاحب کا, تو آج 1 دہائی سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے. تو آج اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ جاوید ہاشمی صاحب کا جو ریزگنیشن تھا اس وقت قومی اسمبلی میں, وہ ان کی ضمیر کی آواز تھی یا پارٹی سے غداری تھی؟ دیکھیں, اس پہ پہلے بھی بہت بات ہو چکی ہے, اور ظاہر ہے کہ وہ ایک پلان تھا پورا, اور جس میں ان کی پی ایم ایل این کے ساتھ ایک سیٹنگ تھی. اور خان صاحب بھی بار بار کہتے رہے کہ میں نے جتنا جاوید ہاشمی صاحب پہ اعتماد کیا اور میں نے ان کو صدر بنایا, لیکن انہوں نے میرے اعتماد پر پورا نہیں اترے. لیکن آج دیکھیں وہی جاوید ہاشمی صاحب ہیں کہ آج اگر آپ ان کے انٹرویو سن رہے ہیں سوشل میڈیا پہ, تو وہ خان صاحب کی بات کرتے ہیں, ان کی جرأت اور ان کی لیڈرشپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اور اسی حالیہ الیکشن میں جاوید ہاشمی صاحب کے داماد زاہد بہار ہاشمی صاحب کو شاہ محمود صاحب نے اپنی آبائی سیٹ, جہاں ان کی بیٹی مہر بانو لڑی, وہاں ایم پی اے کا ٹکٹ دیا تھا. اچھا, پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ. تو ابھی تقریباً وہ سمجھیں کہ وہ ان کی ہمدردیاں پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں, اور ان کا داماد ہمارا ٹکٹ ہولڈر ہے. مطلب وہ ایک قسم کے تحریک انصاف میں دوبارہ سے واپس آ چکے ہیں تقریباً, ایسا ہی سمجھ لیں. وہ خود تو اب کیونکہ بہت بزرگ ہو گئے ہیں, اور لیکن وہ ایکٹیو ہیں, سوشلی بہت ایکٹیو ہیں. لیکن ان کے داماد جو ہیں وہ الیکشن لڑے, اور وہ بھی تقریباً الیکشن جیت چکے تھے. اچھا, ان کو بھی فارم 47 کے ذریعے ہرایا گیا. اچھا, بہت زیادہ بات ہوتی ہے پاکستان کے اندر پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے سے کہ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ایک ڈیموکریٹک نارمز نہیں ہیں, اتنی اسپیس نہیں دی جاتی سیکنڈ ٹیئر کی لیڈرشپ کو, یا جو مین پولیٹیکل لیڈر ہوتا ہے وہ دوسرے کی بات سننا نہیں چاہتا. کیونکہ آپ کا خاندان پاکستان پیپلز پارٹی میں بھی رہا اور ابھی آپ پاکستان تحریک انصاف میں, تو دونوں پارٹیز میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کس جگہ پہ بینگ لیڈر جو ہے وہ زرداری صاحب زیادہ اسپیس دیتے ہیں یا عمران خان نے زیادہ اسپیس دیا لوگوں کو؟ دیکھیں, ہر پولیٹیکل پارٹی کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے. پیپلز پارٹی کیونکہ بطور پارٹی ایک پرانی پارٹی ہے, گروم پارٹی ہے. پی ایم ایل این جو ہے وہ 2002 کے بعد میں سمجھتا ہوں جب ان کے اوپر بھی ایک کڑا وقت آیا اور وہ اس کو سوٹی سے گزرے تو ایک پارٹی بنی. ہماری پارٹی بھی اب جس فیز سے گزر رہی ہے, اور جب وہ اس فیز سے, اس چکی سے جو پس رہے ہیں, اور جب اس آگ کے دریا کو عبور کر جائیں گے, تو اس کے بعد ایک صحیح منجی ہوئی ایک اسٹرانگ سیزنز پولیٹیکل پارٹی بنے گی. لیکن خان صاحب کی یہ تعریف ہے کہ وہ بات سنتے ہیں, لاجکلی اگر کوئی بات ان کے مائنڈ اور ان کے لیول کے اوپر کرے تو وہ مانتے ہیں, سنتے ہیں, کیونکہ ان کا انٹلیکچوئل لیول ان سب سے بہت ہائی ہے. جو موجودہ رجیم ہے ان کے مقابلے میں عمران خان صاحب کی قابلیت, ان کا انٹلیکچوئل لیول, ان کو چیزوں کا ادراک اور ان کی کلیئرٹی بہت ہے. وہ ایک لیڈر ہیں اور ایک بڑی کرزما ہے ان کی شخصیت کے اندر, اور آج وہ ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد مجھے آپ حق دیں کہنے کا کہ وہ اس وقت سب سے بڑے لیڈر ہیں. وہ ذوالفقار علی بھٹو سے بھی آج بڑے لیڈر ہیں, اور صرف پاکستان کے نہیں دنیا کے بڑے لیڈرز میں ان کا شمار ہوتا ہے, اور مسلم ورلڈ کے نمبر 1 وہ لیڈر ہیں. تو ان میں بہت ساری کوالٹیز ہیں باقیوں کی نسبت. اچھا, چلیں تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. 2018 کے بعد آپ کی حکومت بنتی ہے, اور کیونکہ آپ نے بینگ جنرل سیکرٹری پیپلز پارٹی بھی پنجاب میں کام کیا ہوا تھا, تو آپ کو پنجاب کی ڈائنامکس کا پتہ ہوگا بہت اچھے طریقے سے.
تو پنجاب کے اندر جب آپ کی حکومت بنی تو کیا آپ لوگ الیکشن سے پہلے یہ پرزیوم کر رہے تھے کہ عثمان بزدار صاحب جیسے آدمی کو جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بنایا جائے گا؟ نہیں، بالکل نہیں. ہمارے لیے تو بڑا یہ ایک سرپرائز تھا. اس دن اسپیکر کا الیکشن ہونا تھا، خان صاحب ووٹ کے لیے آئے تو میں کیونکہ بطور چیف وپ سارے اس عمل کو کنڈکٹ کرواتا ہوں، میری ذمہ داری ہے. تو لابی کے اندر ٹیلی ویژن چل رہا تھا تو ٹکر چلنا شروع ہوا کہ جی عثمان بزدار کو عمران خان نے وزیر اعلیٰ کے نامزد کر دیا. تو کچھ ممبر ساؤتھ پنجاب کے میرے پاس آئے، انہوں نے کہا عثمان بزدار صاحب کو نامزد کیا ہے. میں بھی حیران تھا، میں نے کہا کون؟ کہتے وہ جو تونسا شریف سے MP بنے ہیں. ان کے والد صاحب فتح محمد بزدار صاحب میرے ساتھ بھی MP تھے 2008 میں، میرے والد صاحب کے ساتھ میرا. میں نے کہا اچھا وہ؟ انہوں نے کہا ہاں وہ جنوبی پنجاب محاذ سے آئے ہیں. ہم سب کے لیے حیرانگی کی بات تھی. شاہ محمود قریشی صاحب پہلے آ گئے، میری سیٹ کہ بالکل اگلی سیٹ ان کی تھی. میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا جی اس طرح، وہ بھی حیران ہوئے ایک دم، ان کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا. اس نے کہا ہے؟ میں نے کہا ہاں جی یہ ایسے ہوا ہے. اتنی دیر میں اور لوگ بھی آ گئے. تو ابھی یہ گفتگو چل ہی رہی تو خان صاحب بھی سامنے سے آ گئے. تو خان صاحب نے کہا شاہ جی دیکھا آپ نے جو میں نے بندہ بنایا ہے، یہ پسماندہ علاقے سے بنایا، اور آپ دیکھنا کہ یہ کیسے ڈیلیور کرے گا. تو شاہ صاحب کا بھی ایسے چہرہ کھلے کا کھلا ہی رہ گیا. ان کے لیے بھی بڑا یہ ایک سرپرائز تھا. تو اس طرح سے ہمیں خبر ملی. نہیں تو پھر آپ نے اپنا جو دور حکومت تھا اس دوران کبھی ریزسٹ نہیں کیا اس بات کو، بینگ پارلیمنٹرین فرام پنجاب، کے یہ کس شخص کو آپ نے ہمارے اوپر مسلط کر دیا؟ ریزسٹ تو چھوٹا لفظ ہے، کس نے ریزسٹ نہیں کیا. لیکن خان صاحب کی وہ آنکھ کا تارا تھے، اور خان صاحب نے ان کی ہمیشہ بڑی تعریف کی. خان صاحب نے ان کو سپورٹ بھی بہت کیا، اور جتنی سپورٹ خان صاحب کی ان کو تھی بطور CM کسی کو نہیں تھی. لیکن انہوں نے اپنے طور پہ شریف آدمی، وزادار آدمی تھے، لیکن اپنے طور پر کام بھی کیا. لیکن جو ریپلیسمنٹ تھی نا شہباز شریف کے بعد عثمان بزدار کی، وہ بہت چھوٹی تھی. شاید اس وقت جو PTI کے اندر 3-4 بڑے پاور سینٹر تھے پنجاب میں، اور وہ تینوں چاروں پاور سینٹر چاہتے تھے کہ ہم میں سے کوئی ایک CM ہو. تو ان تینوں کو ہٹا کے ایک ایسا آدمی جو کونے خدرے سے آپ نے اٹھا کے لگایا، اور جو ایک طرح کا نیوٹرل تھا، جو صرف خان صاحب کو جانتا تھا اور جس کو خان صاحب جانتے تھے. تو وہ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی تھی. مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے ان چیزوں کو بیلنس کرنے کے لیے ایک شخص کو چنا، لیکن وہ چوائس غلط تھی. میں سمجھتا ہوں کہ پھر جب وہ پارٹی چھوڑ گئے برے وقت میں، تو پھر یہ کہنے کا حق دیجیے کہ وہ چوائس غلط تھی. اچھا، پارٹی چھوڑنے کی اگر بات چل پڑی ہے تو آپ کے ایک وزیر اعلیٰ نے پارٹی نہیں چھوڑی، بلکہ KPK سے بھی آپ کے 2 وزیر اعلیٰ نے پارٹی چھوڑی. بدقسمتی ہے. تو آپ کیونکہ پارٹی کی مین لیڈرشپ میں ہیں، بہت سارے لوگوں نے پارٹی چھوڑی، جس میں 3 آپ کے وزرائے اعلیٰ ہیں جو آپ کے مین، جن کو کہا جاتا ہے کہ PTI جن کا برین چائلڈ تھی، جنہوں نے آپ کے مقابلے میں بھی الیکشن بھی کنٹیسٹ کیا، علیم خان صاحب ہیں. آپ کو ذاتی طور پہ سب سے زیادہ دکھ کس بندے کا ہوا پارٹی چھوڑنے پہ؟ اسد عمر صاحب کا. ریزن؟ وہ پارٹی کا ایک بڑا قیمتی اثاثہ تھے. میں نے کیونکہ ان کے ساتھ بہت قریب سے کام کیا، ان کا مجھے افسوس ہوا. اور باقی بھی جو لوگ گئے، لیکن اب ان کو اگر آپ کیس ٹو کیس دیکھیں تو بعض لوگ بہت مجبوری میں گئے، کوئی دل سے نہیں گیا، اور بعض لوگ ایسے تھے کہ جو بالکل پریشر برداشت نہیں کر پا رہے تھے، اور بعض لوگ خوف زدہ ہو کر چلے گئے. تو اس کے مختلف حالات ہیں. اچھا، تو اگر مشکل کی بات کی جائے تو آپ کے ساتھ بیسیکلی آپ کے اوپر پریشر اسرٹ نہیں کیا گیا اس حوالے سے؟ جی، میں تو آپ کے سامنے پنجاب سے اس وقت میل میں وہ واحد سیاسی رہنما بیٹھا ہوں جو الحمدللہ بغیر پریس کانفرنس کیے کوئی 4 مہینے کی جیل کاٹ کر باہر آیا بیٹھا ہوں، جس میں میں خانیوال، جھنگ، ملتان جیل میں گیا، اور بکھر، اور 12 مئی کو میں گرفتار ہوا، اور سخت گرمیوں کی اذیت کی جیل کاٹی. لیکن اللہ کا کوئی کرم تھا کہ میں نے اپنے معاملات اللہ کے سپرد کیے ہوئے تھے، اور اللہ نے میرا بھرم رکھا، اور میں بغیر پریس کانفرنس کیے، بغیر پارٹی چھوڑے ہوئے اللہ نے میری عزت رکھی، اور میں آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. اور پھر زیادہ میرے لیے چیلنج وہ تھا کہ جب کنگز پارٹی جو پنجاب میں بنی،
اس کا سربراہ جہانگیر ترین صاحب، جن کے پاس سرمایہ بھی بہت، وسائل بھی بہت، جب میرا الیکشن ان کے سامنے آ گیا تو یہ بھی میرے حلقے کے عوام کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور یہ سب کامیابی عمران خان کے نظریے کی کامیابی تھی، عمران خان کی کامیابی تھی کہ لوگوں نے 1,50,000 ووٹ مجھے ڈالے اور جہانگیر ترین صاحب کو 50,000 صرف ووٹ ملے. کم و بیش 1,00,000 ووٹوں کی برتری سے میں جیتا. تو یہ اللہ کا کرم ہے. اسی طرح میرے دونوں MPAs، میرے بھائی عدنان ڈوگر صاحب بھی کوئی 30,000 ووٹوں سے جیتے، معین قریشی صاحب میرے ساتھ والے MPA، وہ بھی 30-35,000 ووٹوں سے. یہ اللہ کا کرم تھا کہ ہمارا پینل اتنے ویزیبل مارجن سے جیتا. ایک اتنے بڑے آدمی کے نام، اتنے بڑے نام کے سامنے جو کہا جا رہا تھا کہ جی یہ تو اس کو تو ہر طرح سے ہی سپورٹ حاصل ہوگی، لیکن عوام نے ایک خاموش انقلاب کے ذریعے 8 فروری کو بڑے بڑے برج الٹ دیے. حتیٰ کہ آپ جانتے ہیں نواز شریف پہ اپنی سیٹ ہار گیا، حمزہ شہباز شریف بھی عالیہ حمزہ سے ہار گیا. اور نام آپ لے لیں، کوئی ایسا بندہ نہیں ہے. اوریجنلی فارم 47 کی حکومت والے ہیں اور اوریجنلی انہوں نے فارم صرف 17 سیٹیں جیتی ہیں. اچھا، پاکستان کے اندر ایک ٹرینڈ یہ ہے کہ ہر پولیٹیکل لیڈر کا مقتدر حلقوں کے ساتھ رابطہ تو ہوتا ہے، لیکن اس کو تسلیم جو ہے وہ بہت کم لوگ ہیں جو کرتے ہیں. جس وقت اگر بقول آپ کے کلیم کو لیا جائے کہ نواز شریف بھی اپنی سیٹ ہار گئے، حمزہ شہباز بھی ہار گئے، دیگر بڑے لیڈر جو تھے ان کے وہ بھی سیٹیں ہار چکے تھے، اگر ان کو فارم 47 کے ذریعے جتوایا گیا تو پھر جہانگیر ترین صاحب کو آپ کے حلقے سے کیوں نہیں جتوایا؟ ہاں، ان کا کیس میں نے اگلے دن بھی ایک ٹی وی شو میں بہت دیکھا ہے، بڑا یونیک تھا. یہ لڑے 2 سیٹوں سے الیکشن، ایک لودھرا اور ایک ملتان. ابھی انہوں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ میرا ملتان کا الیکشن لڑنے کا فیصلہ غلط تھا، اور آخری 7-8 دن پہلے الیکشن سے، یعنی کہ 1 فروری سے 8 کو الیکشن تھا، ملتان وہ پریکٹیکلی چھوڑ گئے تھے. تو انہوں نے پورا فوکس کیا تھا لودھرا، جہاں سے وہ خود MNA رہے، 2-3 الیکشن لڑے، وہاں ان کے روٹس بھی تھے. لیکن وہاں PMLN اور لوکل گروپنگ اتنی سٹرونگ ہو گئی کہ وہ وہاں میک شور تھے 100% کہ شہر کی سیٹ میں نہیں جیت سکتا، دیہات کی سیٹ کو مینیج کرنا، اس پہ منورنگ کرنا بڑا آسان ہوتا ہے. لیکن وہاں کیونکہ ان کے سامنے PMLN آ گئی تو وہ انفارچونیٹ دونوں جگہ سے ہی ہار گئے. سیم لائک جیسے پرویز خٹک صاحب، اب جیسے اگر وہ پشاور سے نور عالم کو جتوا سکتے ہیں تو پرویز خٹک کو کیوں نہیں جتوا سکتے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ چیزیں سمجھنے کے لیے بھی ہوتی ہیں، اور کچھ چیزوں کو کچھ لوگوں کو انہوں نے ایک میسج بھی دینا ہوتا ہے. عوام بھی تو ہے نا، عوام کی طاقت، چیزوں کو بیلنس بھی تو کرنا ہے، عبرت بھی تو کسی کو دیکھنا ہوتا ہے نا کہ بھئی آپ دیکھیں کہ جو کنگز پارٹی KPK کا سربراہ بھی ہار گیا، کنگز پارٹی وہاں کا بھی ہار گیا. اچھا، ایک کوسچن آپ سے بڑا ریلیونٹ ہے. آپ جب آپ کی حکومت تھی تو آپ چیف ویپ بھی تھے اپنی پارٹی کے نیشنل اسمبلی میں. یہ بیسیکلی تو ایک مانیٹر ٹائپ جاب ہے اور نظم و نسق برقرار رکھنا ہوتا ہے، آپ نے نمبرز کے اوپر نظر رکھنی ہوتی ہے. ایک بڑی آپ کے اوپر، آپ کی حکومت کے اوپر ایک ایلیگیشن لگتا رہا کہ اس زمانے میں مقتدر حلقوں کی جانب سے ایک صاحب جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے نمبر پورے کروایا کرتے تھے. تو اس حوالے سے کیونکہ آپ تو عینی شاہد ہیں اس چیز کے، تو ان کی سپورٹ آپ کو تھی نمبر پورے کرنے میں؟ دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں. اگر آپ 85 سے ہی دیکھ لیں تو اسٹیبلشمنٹ کا رول حکومتوں کی سپورٹ میں بڑھا ہے، 88، 90، 93. لیکن 2002 کیونکہ مشرف کی اپنی حکومت تھی اس میں زیادہ بڑھ گیا، 8 میں تھوڑا سا اس سے زیادہ بڑھ گیا، 13 میں اس سے زیادہ بڑھ گیا، لیکن 18 میں بہت زیادہ بڑھا. اور اب جو ہے وہ رہی صحیح کسر ساری پوری ہو گئی 24 میں جو کچھ ہوا. تو یقیناً اسٹیبلشمنٹ کا رول تھا اور اسٹیبلشمنٹ سپورٹ میں تھی، اور اس میں کوئی شک نہیں. اور خان صاحب بھی تقریباً اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور تمام اداروں کے ساتھ مل کر انہوں نے ملک کو ساتھ اکٹھے چلایا، کووڈ میں اسپیشلی، باقی سارے معاملات میں. لیکن آخر بگاڑ آ گیا اور ان 2-3 بڑے ایشوز پر آیا، آپ جو سمجھتے ہیں، اور میں تو ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن بالآخر ہو گیا.
اچھا، ہم اس زمانے میں دیکھتے تھے کہ پرائم منسٹر ہاؤس کے لان سے تصویریں آتی تھی جنرل فیض صاحب کی، جنرل باجوہ اور عمران خان بیٹھے ہوتے تھے، سیم پیج کی باتیں ہوتی تھیں. تو یہ پھر سیم پیج سے لوگ ہٹے کیا؟ ون آف دی کور ریزن میں چاہوں گا کہ اپنے سننے والوں کے لیے. عثمان بزدار پر خان صاحب کا ڈٹے رہنا، ISI چیف کی جو سمری کے اوپر سگنیچر نہ کرنا، ایبسلوٹلی ناٹ کا وہ فکرہ کہنا جہاں سے رجیم چینج ہوئی، 3-4 بڑے. لیکن آج کل تو آپ کی پارٹی جو ہے ٹرمپ صاحب کی طرف دیکھ رہی ہے کہ وہاں سے کوئی ہمیں مدد ملے گی. اگر ایبسلوٹلی ناٹ واز یور ایجنڈا تو پھر آج کیوں بیرونی مداخلت ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، ہم تو دیکھ رہے ہیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ پاکستانیوں نے ان کو سپورٹ ضرور کیا، لیکن ہم تو انحصار کر رہے ہیں کہ اللہ کی مدد، اور یہ جو مفلوج شدہ ہمارا عدالتی سسٹم ہے بالآخر اسی سے ہمیں انصاف کی توقع ہے، جس کو غلام بنا دیا گیا 26ویں ترمیم کے بعد جوڈیشری کو تو غلام بنا دیا گیا. اچھا، ایک امپریشن یہ ہے جس میں کسی نہ کسی طور پہ حقیقت بھی ہے کہ جنرل فیض صاحب کو چیف آف آرمی سٹاف بنوانے کے لیے آپ نے اپنی پوری پارٹی جو ہے وہ جھونک دی. اب جو جنرل فیض صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے، جس طرح سے چیزیں چل رہی ہیں، اس کو آپ قانون کے مطابق دیکھتے ہیں یا ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے؟ دیکھیں یہ تو اب کیونکہ معاملہ کورٹ مارشل ان کا ہو رہا ہے، یہ تو اس پر تو میں کوئی کمنٹس نہیں دے سکتا، لیکن یہ ضرور ہے کہ جنرل فیض صاحب نے اپنے آپ کو کچھ زیادہ اوور ایکسپوز ضرور کیا، جس کا ان کی اپنی ذات کو بھی بڑا نقصان ہوا خان صاحب کی محبت میں. اور کچھ یہاں جو ایک رول تھا نا وہ بھی بڑا مشکوک تھا جنرل باجوہ کا، جو زیادہ خرابی پیدا ہوئی وہ جنرل باجوہ کے اس مشکوک رول سے تھی کہ وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے تھے. اچھا، جنرل باجوہ کی آپ نے بات کی، میں چاہوں گا کہ آپ موجودہ جو آرمی چیف ہیں ان کی پرسنالٹی کے اوپر بھی کمنٹ کر دیں کہ ان کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں. باجوہ صاحب سے کیونکہ میں تھا پاور کوریڈور کا حصہ اور بڑی کھلی گپ شپ ہوتی تھی، ملاقاتیں ہوتی تھیں، تو ان کا تو میں نے آپ کو بتا دیا. پھر ظاہر ہے جب بندہ ایکسٹینشن لیتا ہے تو ویسے بھی تھوڑا سا ویک وکٹ پہ آ جاتا ہے. پھر دوسری بار جب یہ چینج ہوئی تو کون نہیں جانتا کہ وہ سیکنڈ ایکسٹینشن کے موڈ میں تھے. موجودہ جو آرمی چیف ہیں ان سے میرا کوئی انٹریکشن کبھی ہوا نہیں، بس بظاہر ٹیلی ویژن پہ ہی یا ان کی تقریریں اور پالیسیز کوئی دیکھی ہے، لیکن میرا ڈائریکٹ نہیں ہے، تو اس لیے میں ان کی ذات کے حوالے سے کوئی کمنٹس نہیں کرنا چاہتا. تو آپ کی ایک پرسنل پرسیپشن کیا ہے کہ یہ جو گزشتہ 2 سالوں سے جو پولیٹیکل وکٹیمائزیشن ہو رہی ہے، آپ اس کا ان کو الزام دیتے ہیں یا موجودہ گورنمنٹ کو دیتے ہیں؟ نہیں، موجودہ گورنمنٹ بیچارے کی کیا حیثیت ہے، یہ تو کٹ پتلی حکومت ہے. یہ تو صبح چاہے جب اسٹیبلشمنٹ اور حافظ صاحب یہ ختم ہو جائیں گے، ان کے سپورٹ کون نہیں جانتا کہ ان کے پیچھے سپورٹ ان کی ہے. ظاہر ہے ان کا ایک غصہ ہے، ایک لڑائی ہے، ایک ناراضگی ہے خان صاحب کے حوالے سے. 9 مئی کے حوالے سے ان کو بڑے شدید تحفظات ہیں، تو اسی لیے ہم کہتے تھے کہ ایک فیکٹ فائنڈنگ مشن اگر بن جائے، ایک کمیشن بن جائے، تو کم از کم ساری چیزیں آن ریکارڈ پیپر پہ آ جائیں گی. لیکن یہ پوزیشنز چینج ہوتی رہتی ہیں، کبھی بھی دوست ہمیشہ دوست نہیں رہتا، کبھی دشمن ہمیشہ دشمن نہیں رہتا ہے، چینج آتی رہتی ہے. امید ہے کہ یہ شفٹ بھی چینج آئے گی، چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں انشاءاللہ. آج نہیں تو کل ہوں گی نا، الٹیمیٹلی تو ہوں گی نا. اچھا، اب آتے ہیں ذرا کرنٹ سینیریو کی طرف. یہ جو خان صاحب کی ابھی بات کی جا رہی ہے کہ چیزیں بہت زیادہ کلوز ہوتی جا رہی ہیں، اسٹیبلشمنٹ بھی چاہتی ہے کہ ملک کے اندر جو ہے نا یہ جو ایک پولیٹیکل انسرٹینٹی ہے یہ ختم ہو، اور جس طرح سے ایک سیکیورٹی کا چیلنج درپیش ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس رواں مہینے میں، گزشتہ مہینے میں جس طرح سے سیکیورٹی فورسز کے اوپر حملے ہوئے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کی پارٹی کو بھی بیہیو کرنا چاہیے اب تھوڑا؟ جی بالکل، ہم تو بیہیو کر رہے ہیں. ہم نے تو سب سے پہلے پاکستان کی بات کی ہے، پاکستان کی سالمیت کی بات کی ہے، پاکستان کی ترقی کی بات کی ہے. جب بھی کوئی نیشنل ایشو ہوا خان صاحب نے اکراس دی بورڈ بات کی ہے. اور بلوچستان میں اور KPK میں جس طرح دہشت گردوں نے اپنی دوبارہ سے جڑیں پکڑی ہیں، اور ہماری فورسز کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ وہ آج بھی ہمارے کئی جوان شہید ہوئے ہیں. ان خوارج کے خاتمے کے لیے اب کا آپریشن چل رہا ہے اور ہم سب ان کے ساتھ ہیں. اور اسی لیے
آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو بڑی بازگشت ہے اس خط کی جو انہوں نے آرمی چیف کو لکھا ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک خوشائن قدم ہے کہ انہوں نے بطور پرائم منسٹر سابق، کیونکہ جب آپ سب پرائم منسٹر ہوتے ہیں، ملک کے سربراہ ہوتے ہیں، تو آپ کو پھر یہ پتہ ہوتا ہے کہ ملک کے اندرونی اور بیرونی چیلنجز آپ کو کیا ہیں۔ تو آج جن خلفشاروں کا اور ملک جن بحرانوں کا شکار ہے، ایسے میں انہوں نے خط لکھ کے اگر پوائنٹ آؤٹ کیے ہیں ان کور ایشوز کو کہ اسٹیبلشمنٹ کو ان کو کرنا چاہیے، تو یہ ایک اچھی بات ہے۔ اچھا، پولیٹیکل جو پارٹیز ہیں ان کے لیے مقتدر حلقوں کے اگینسٹ ریزسٹنس کریٹ کرنا ایک مشکل کام ہوتا ہے اور اس کے لیے قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں۔ آپ کی جو لاسٹ اسٹریٹ ایجیٹیشن تھی وہ بلیو ایریے کا احتجاج تھا، اس احتجاج میں آپ کہاں پر تھے؟ بہت بڑا احتجاج تھا جی وہ۔ میں اس احتجاج میں ایک بڑے جلوس کو لیڈ کر کے خانیوال اور ملتان کے بارڈر پہ گرفتار ہو گیا، میرے ساتھ کافی سارے کارکن گرفتار ہوئے، مظفر گڑھ کے، لیا کے، خانیوال کے، 350 کارکن میرے ساتھ وہاں گرفتار ہوئے، اور میں 5-6 دن پھر رہا، تھانے میں رہا، اور پھر عدالت میں پیش کیا اور ہمیں ڈسچارج کر دیا گیا۔ تو اگر 23 کو یا 22 کو جس طرح ہم چاہتے تھے ہمیں اجازت دے دی جائے کہ ہم اپنے لوگوں کو نکال کر سوابی لے آئے اور پھر وہاں سے اس بڑے جلوس کے ساتھ ہم آئے جو علی امین گنڈا پور صاحب کا جلوس تھا، تو پھر پنجاب بہت نکلتا۔ 24 کو سیم ڈے ہی جب عملاً پنجاب میں 22 کی رات سے جب موٹر ویز بند کر دیے گئے تھے، ہائی ویز بند کر دیے گئے تھے، سڑکیں سیل کر دی گئی تھیں، ایک طرح سے شہروں میں کرفیو کا سما تھا، تو اس میں میرے جیسا بندہ اپنے کارکنوں کو ایک جلوس کی شکل میں لے کر اسلام آباد پہنچتا، یہ امپاسبل تھا۔ تو ہم نے کہیں نہ کہیں گرفتار ہونا تھا۔ تو وہ ایک حکمت عملی تھی پارٹی کی، لیکن بعد میں انہوں نے ریویو کیا کہ وہ غلط تھا۔ 1-2 دن پہلے اگر ہم اپنے کارکنوں کو لے آتے سیف جگہ پہ تو پھر ہم اس بڑے قافلے کے ساتھ آتے تو وہ آسان ہو جاتا، بہت آسان ہو جاتا۔ وہ ویسے اس حوالے سے آپ کے جو سیاسی حلیف تھے شیخ رشید صاحب، وہ کہتے ہیں کہ وہ سیاستدان ہی نہیں ہے جو احتجاج سے پہلے گرفتاری دے دے، تو یہ بھی ایک ہے کہ ہاں، لیکن ہم تو گرفتار ہونا کوئی سیاسی کارکن کے لیے کامیابی نہیں، ناکامی ہے۔ نہیں، میں تو سمجھتا ہوں گرفتار ہونا سیاسی کارکن کے لیے اعزاز ہے، تخمہ ہے، اور ہم احتجاج والے دن ہی گرفتار ہوئے، ایک دن پہلے تو گرفتار نہیں ہوئے، اس وقت تک تو اپنے آپ کو بچا کے رکھا۔ جب اب جلوس لے کر جاتے ہیں، حکم یہ تھا کہ اب جلوس کے ساتھ نکلیں گے، گاڑیوں کے ساتھ نکلیں گے اور ویڈیو بنا کر نکلیں گے، تو پھر تو آپ گرفتار ہوں گے۔ اگر آپ نے خود اکیلے نکلنا ہے، بھیس بدل کے نکلنا ہے، کوئی ٹوپی پہن کے نکلنا ہے، تو پھر آپ نکل سکتے ہیں۔ اکیلے تو میں جا سکتا تھا، میں یہاں تک پہنچ سکتا تھا، اور میں تو 2 دن پہلے یہیں سے گیا تھا ملتان، کیونکہ حکم تھا کہ پارٹی کی طرف سے کہ جی آپ سب نے اپنے حلقوں سے لیڈ کر کے جانا ہے، تو وہ ناممکن تھا۔ اچھا، اس احتجاج میں ہم نے فائنلی دیکھا کہ آخری روز بشرا بی بی صاحبہ نے ایک شو اپ دیا اور پورے اس جلوس کو لیڈ کیا، لیکن پھر جس طرح سے اس کا وہ احتجاج ختم ہوا، جس طرح سے بقول آپ کی پارٹی کے ایک بڑے پیمانے پر لاشیں گرائی گئیں، پھر اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ بشرا بی بی منظرنامے سے ایک دم سے ہٹی بھی ہیں، تو یہ کوئی خان صاحب کی ڈائریکشن ہے یا انہوں نے خود اس چیز کو کنسیو کیا ہے کہ یہ کام میرے کرنے کا نہیں ہے؟ نہیں، میں بشرا بی بی صاحبہ کو اس حوالے سے بڑا خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ بڑی دلیری کے ساتھ وہ نکلی پشاور سے، اور انہوں نے فرنٹ پہ آگے لیڈ کیا اور تمام پریشر کو اور تمام ان گولیوں کی بچھاڑ کو سامنے دیکھا، اور اس سے کارکنوں کے جذبے میں بڑا اضافہ ہوا۔ لیکن انفارچونیٹ ایک واقعہ ہوا، طاقت کا استعمال ہوا۔ حکومت اگر وہاں بصیرت کا مظاہرہ کرتی تو ہمارے یہ جو بے گناہ شہید کارکنوں کا خون جو یہاں گرا ڈی چوک پہ، یہ نہ گرتا، تو لیکن ظلم ہوا، اور ہم ہمیشہ آج دن تک سوال یہ کرتے رہیں گے کہ آخر آپ نے گولی کیوں چلائی۔ اس کے علاوہ بھی بہت طریقے ہوتے ہیں حکومت کو انگیج کرنے کے، پروٹیسٹر کے ساتھ، دھرنا والوں کے ساتھ، سب کے ساتھ، اور پلس یہ کہ یہ جو واقعہ تھا یہ پاکستان کی تاریخ کا بڑا تلخ واقعہ ہے، اور ان کا خون رائے گا نہیں جائے گا، اور یہ واقعہ ڈی چوک کا جو سانحہ ہے صدیوں تک لوگ یاد رکھیں گے کہ ایک ہزاروں کارکن ایک آئین اور قانون کے مطابق اپنا ایک پروٹیسٹ ریکارڈ کروانے کے لیے آئے،
पहुंचे और आपने दिन दिहाड़े मैदान जंग बनाकर उन पर गोलियों की यलगार कर दी, बौछार कर दी, और फिर क्या हुआ? उनके वर्षा को लाशें भी आपने उस वक्त तक ना दी जब तक उन्होंने अंडरटेकिंग ना दी कि हम कोई कार्रवाई नहीं करवाएंगे, हम कोई पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे, हम FIR नहीं देंगे, हम कोई रिपोर्ट नहीं। और यही हुआ कि कमोबेश हमारे अभी तक जितने 13, 14, 15 शहीद हुए हैं, उनमें से किसी एक के घर की उसके वारिस की जुर्रत नहीं है कि वो वालिद या मकतूल का भाई या बीवी कि वो FIR करवाए या दरख्वास्त दे सके। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा कि एंड में आपसे क्वेश्चन ये भी लाजमी पूछूं कि खान साहब की ये रविश रही है कि वो जब अपोजिशन में होते हैं तो उनके पास कुछ और लोग होते हैं जिनके ऊपर वो खेल रहे होते हैं, और जब वो हुकूमत में आते हैं तो वो कुछ और लोगों को सामने ले आते हैं। तो आपको कौमी असम्बली में स्पीकर के लिए नॉमिनेट किया गया इस 2024 के इलेक्शन के बाद। तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि जब कभी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि दिन एक जैसे नहीं रहते, दिन फिरेंगे तो आपको दोबारा से मेन स्ट्रीम में रोल दिया जाएगा? हम तो पॉलिटिकल वर्कर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मेरा मेन स्ट्रीम में एक रोल है। पार्टी को मैं फ्रंट से लीड कर रहा हूँ, चीफ विप हूँ अपोजिशन का, और गवर्नमेंट में भी एक मेन रोल था। व्यवस्था रह शजर से उम्मीद है बाहर रख, आगे देखें। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा तवील हमने आपका टाइम लिया और बड़ी इंसाइटफुल डिस्कशन हुई। सामीन, ये थे मलिक आमिर डोगर जिनके साथ हमने बात की और डिटेल में चीज़ों को समझने की कोशिश की। डोगर साहब का ये कहना है कि पेवस्ता रहे शजर से और उम्मीदें बाहर रख। हम देखते हैं कि इनको कितना अरसा जो है इस शजर के साथ पेवस्ता रहना पड़ेगा तब्दीली लाने के लिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अगली एपिसोड तक।